کیا آپ جانتے ہیں کہ پوری انسانیت کی تاریخ کا رخ ایک ایسے امتحان سے بدل گیا جو جنت میں پیش آیا؟ وہ کون سا دشمن تھا جس نے قسم کھائی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو قیامت تک گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ آخر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں تک رسائی کیسے حاصل کی، اور جنت جیسی نعمتوں سے بھرپور جگہ سے زمین تک کا سفر کیسے شروع ہوا؟ آج ہم اس واقعے کو قرآن مجید، صحیح احادیث اور معتبر تفاسیر کی روشنی میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو انفو ود محسن۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اسلامی تاریخ پر مبنی اور معلوماتی ویڈیوز آسانی سے ملتی رہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا، انہیں علم عطا کیا، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اور ابلیس نے تکبر کی وجہ سے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید کے مطابق ابلیس نے کہا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں، یعنی تکبر اس کی تباہی کا سبب بنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لیکن ابلیس نے مہلت مانگی اور عہد کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی سے انسان اور شیطان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کا جوڑا بنایا کہ انہیں سکون حاصل ہو۔ ایک حدیث میں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی میں سے پیدا کی گئی ہے۔ اس احادیث کی روشنی میں بہت سے مفسرین، جس میں تفسیر ابن کثیر بھی شامل ہے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا گیا۔ اب ذرا سوچئے، جنت وہ مقام جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ تھکن، نہ خوف، نہ غم، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں تھیں، سکون ایسا کہ جس کا تصور بھی دنیا میں ممکن نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ہی ایک حکم دیا کہ ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ حکم بظاہر بہت آسان تھا، لیکن یہی انسان کا پہلا امتحان تھا۔ دوسری طرف ابلیس خاموش نہیں بیٹھا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنی عزت کھو چکا ہے۔ اب اس کی پوری کوشش یہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی کسی طرح اس آزمائش میں لغزش کا شکار ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنا سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا۔ شیطان جانتا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو طاقت کے زور پر گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو آج بھی وہ انسان کے خلاف اختیار کرتا ہے۔ اس نے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے اور ایک ایسی چیز کو فائدہ مند دکھایا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا دھوکہ تھا جس کے ذریعے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں غلط تصور پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے اپنی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے قسم بھی کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سوچئے، وہ شیطان جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا، اب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے خیر خواہ بن کر کھڑا تھا۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے، وہ کبھی برائی کو برائی کہہ کر پیش نہیں کرتا، بلکہ اسے اچھائی، فائدے یا خوبصورتی کا لباس پہنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر کار شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ لغزش ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا، فوراً انہیں اپنی ستر پوشی کا احساس ہوا۔ وہ گھبرا گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اسی وقت انہیں اللہ تعالیٰ نے پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر گہرے اثر کی طرح اترے۔
انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے رب کے حضور جھک گئے۔ قرآن پاک میں ان کی وہ دعا آج بھی محفوظ ہے جو ہر مسلمان کے لیے توبہ کا بہترین نمونہ ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان سب سے بڑا فرق واضح کر دیا۔ ابلیس نے تکبر کیا اور اپنی غلطی ماننے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو فوراً اپنے رب کے سامنے جھک گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ بے حد رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی، لیکن اپنی ازلی حکمت کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آنے والی نسل زمین پر زندگی گزارے گی، جہاں امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، اور پھر اسی امتحان کے مطابق آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ یہی سے زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہوا، اور یہی وہ سفر ہے جس کا ہم سب آج حصہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل انفو ود محسن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔